اللہ 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 اللہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اور اس کی قسم اس کی طاقت کے آگے کوئی۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہارون رشید کا زمانہ، بولو کن کا زمانہ؟ آپ نے نام سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ۔ ہارون رشید کو خبر ملی کہ میرے فلاں علاقے میں 10 ڈاکو، 10 چور، 10 لٹیرے جمع ہے۔ ہارون رشید کو بہت پکی خبر ملی، فوراً اپنے پولیسوں کو تیار کیا، کہا فلاں جگہ پہ جاؤ اور فلاں کمرے میں، فلاں گلی میں وہ 10 لٹیرے، 10 ڈاکو بیٹھے، پکڑو اور سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ سپاہیوں کی جماعت تھی، پولیسوں کی جماعت تھی، گئے تو بالکل صحیح جو جگہ بتائی گئی اسی جگہ پر 10 بیٹھے ہیں، 10 لٹیرے کہو، 10 ڈاکو کہو، 10 چور کہو، وہ بیٹھے۔ بس وہ پولیس تھی، پولیس نے سب کو گرفتار کیا اور کہا چلو بادشاہ نے بلایا، اور یہ ڈائریکٹ رپورٹ بادشاہ کو پہنچی ہے، اسے 10 کو ہم کو بادشاہ کے سامنے حاضر کرنا۔ اب وہ پولیسوں نے پکڑا، کتنے تھے؟ 10۔ اب وہ جب بادشاہ کے پاس لے کر آ رہے تو راستے میں سے ایک بھاگ گیا، اور کسی طرح چکما دے کے چلا گیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ اب آپس میں پولیس سوچنے لگی کہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، اور بادشاہ کو معلوم ہے کتنے؟ 10 ہے، لے جائیں گے کتنے؟ ہم سب سسپینڈ، ہماری نوکری گئی۔ آپ کرے تو کیا کرے بھائی، پولیس تھے، کرے تو کیا کرے؟ بادشاہ کو رپورٹ ملی ہے 10 کی، ہم نے پکڑا بھی ہے 10 کو، اور اگر بادشاہ کے سامنے 9 کو لے جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کہے گا اتنے بڑے پولیس کی جماعت کو بھیجا اور وہ 10 آدمی کو سنبھال کر نہ لا سکے، ایک بھاگ گیا تو کیسے بھاگ گیا؟ اب وہ سوچ میں پڑے کرے تو کیا کرے، تو دیکھا کہ وہاں کھیت تھا، کھیت سمجھتے ہو نا، اس میں کوئی غریب سریب آدمی مزدوری کرتا تھا، اسے کپڑے وپڑے پھٹے دیکھا، اسی کو لے لو، آج یہی ہوتا ہے، بے قصور کو آنے دو۔ تو اس کے پاس گئے، چلو ہاتھ مارو، کڑی ہاتھ میں کڑی مارو، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، چلو۔ وہ بیچارہ غریب سریب مزدور، کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو یہاں اکیلا، میرے بیوی بچے بھی بہت دور ہے اور میں تو بہت غریب۔ کہا کیا ہوا؟ وہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم، چلو یہ تو ہماری نوکری کا معاملہ ہے۔ کہا تو چور ہے؟ کہا میں چور، اللہ کی قسم میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں، میں 5 وقت نمازی، میں قرآن پاک پڑھنے والا، اگر مجھے چوری کرنی ہوتی تو باغ میں مزدوری کا کو کرتا۔ کہا نہیں، آج تو تیرے کو چور بننا ہی پڑے گا۔ بس وہ ہاتھ میں کڑیاں نے، پاؤں میں بیڑی، اور لے کے سیدھے بادشاہ کے دربار۔ اب وہ بادشاہوں کا تو دستور ہوتا تھا، لے کر آئے، کہا کتنے؟ کہا 10۔ کہا بتاؤ سب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا سب کے سب کو جیل میں بند کرو، اور جب تک ان کے رشتہ دار ان کی چوری کی ہوئی چیزیں نہ پہنچائے وہاں تک کسی کو چھوڑنا۔ چلے گئے سب کے سب جیل میں۔ اب جب جیل میں گئے تو وہاں تو قانون تھا، بھائی تم نے جو چوری کی ہے وہ سب لکھو، اور لکھنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کو لیٹر بھیجو، جب ان کی چوری کی ہوئی چیزوں کے پیسے آ جائیں گے تو ان کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو وہ جو 9 تھے ان کے رشتہ دار آ گئے، رہ گیا کون؟ جتنے قصور والے باہر گھوم رہے، بے قصور اندر پڑا ہے، جس کو یہی نہیں معلوم کہ میرے کو سزا کس کی مل رہی ہے، وہ ایک اندر ہے۔ اب اس نے وہ جو داروغہ ہوتا نا، جیلر ہوتا، اس کو کہا میرے ساتھ میں دوسرے 9 تھے، وہ کہاں ہے؟ تو کہا انہوں نے پیسے چکائے، چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ مطلب انہوں نے چور تھے وہ چلے گئے، اور جو چور نہیں ہے وہ؟ تو کہا یہاں تو یہ قانون ہے، بس تم کو یہاں جیل میں رہنا ہوگا۔ تو کہا کہ کام کرو، اس زمانے میں جس طرح لیٹر لکھا جاتا تھا وہ چمڑے کے ٹکڑے پر، کہا لاؤ۔ تو کہا تمہارا بھی کوئی سگا ہے؟ کہا تم لاؤ، میں بھی خط لکھتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا، کس کے نام خط لکھا؟ عبد ذلیل خط لکھ رہا ہے رب جلیل کے نام۔ عبد ذلیل یعنی میں ذلیل بندہ خط لکھتا ہوں رب، اور اس میں کیا لکھا؟ اللہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب کے سفارش کرنے والے آ گئے، میں غریب کا کوئی نہیں، اور میری بیوی نہ جانے کتنے دنوں سے تڑپ رہی ہوگی، میرے بچے کتنے دنوں سے میرا انتظار کرتے ہوں گے، اور معلوم نہیں انہوں نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، سوئے ہوں گے نہیں سوئے ہوں گے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں یہاں جیل میں بغیر قصور کے بند ہوں۔ اے اللہ میرا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی نہیں، یہ خط میں تیرے نام لکھتا، اور خط کو برابر اچھے طریقے سے پیک کیا۔ اور وہ جو جیلر تھا تو اس نے کہا کیا کروں، پوسٹ باکس میں؟ تو کہا نہیں پوسٹ باکس میں نہیں، باہر جاؤ اور ایسے ہوا میں اڑا دو۔ تو وہ جیلر سمجھا پاگل ہوگا، کہا ایسے اڑا دو، اس نے بھی لے کر یوں اڑا دیا۔ اور جیلر ہنسنے لگا، کہا سب نے تو رشتہ داروں کے نام خط لکھا، تو نے ہوا کے نام خط لکھا، ہوا کے نام تو نے خط لکھا کہ ہم نے تو ہوا کے حوالے کر دیا۔ ابھی تو جیلر مذاق کر رہا کہ ہارون رشید اپنے محل میں سویا،
ہارون رشید اپنے محل میں سویا اور وہاں سے دوڑا 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 ہاپتا کاپتا یہ آدمی کا نام لے کر، یہ نام کا آدمی کون ہے، یہ نام کا آدمی کون ہے؟ تو جیلر تھا، بلکہ ہارون رشید جب جیل میں، بھائی بادشاہ دربار سے اٹھ کر جب جیل میں آئے تو پورا عملہ، پورے جتنے سارے لوگ تھے سب جیل کے پاس جمع ہو گئے، اور ہارون رشید کاپتا کاپتا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے، وہ کون اللہ کا بندہ؟ تو یہی اللہ کا بندہ تھا۔ ہارون رشید جیسے اس کے پاس آیا، پہلا جملہ کہا، دیکھ مجھ سے معافی مت مانگنا، میں معافی مانگنے کے واسطے آیا ہوں، مجھ سے معافی مت مانگنا، میں معافی مانگنے کے واسطے آیا۔ اور ہارون رشید تو بادشاہ تھا، اس کی تو بڑی حکومت تھی، اعلان کیا 1000 دینار اس کے قدموں پہ لا کر رکھو، 1000 درہم اس کے قدموں پہ لا کر رکھو، اور 10 جوڑے کپڑے، شاہی کپڑے اس کے پاس لے کر آؤ، 10 گھوڑے لے کر آؤ، 10 اونٹ لے کر آؤ، اور شاہی میں خزانے میں جو زیور ہے وہ زیور لے کر آؤ، ان کی بیوی کے لیے زیور کا انتظام کرو، ان کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اب جب یہ سب معاملہ ہونے لگا تو غریب آدمی تو سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی جیل ہے بھائی، کچھ دن جیل میں رہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا 1000 دینار، 1000 درہم، 10 گھوڑے اور 10 اونٹ، اور میری بیوی کے لیے زیورات کے ڈبے، اور میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ تو شخص نے کہا، بادشاہ سے کہا کہ تم یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بادشاہ نے پھر کہا، ہارون رشید بادشاہ نے کہا، دیکھ معافی نہیں مانگنا، معافی نہیں مانگنا، معافی تو میں مانگنے، لیکن کہا معاملہ کیا ہوا؟ کہا میں تو اپنے محل میں سویا تھا، محل میں سویا تھا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوتا اس کا محمد سفارشی ہوتا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا محمد اس کا سہارا ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، پروردگار کی قسم، نبی میرے خواب میں آئے اور نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس آدمی کا اعزاز اور اکرام کرو۔ اور ہارون رشید نے کہا، میرے نبی نے 3 مرتبہ مجھ سے کہا، دیکھو جب تم اس کے پاس جانا وہ تم سے معافی نہ مانگے، تم معافی مانگنا، اگر تم معافی مانگو گے تو قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر اس نے معافی مانگ لی تو میں سفارش سے نام تمہارا ہٹوا دوں گا۔ کہا معافی مت مانگنا، معافی مانگنے کے واسطے میں آیا، میری قیامت میں سفارش ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا؟ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا پروردگار مولا کریم ہوتا۔